السلام علیکم کلاس سکس آج ہمارا سبق ہے اسلامیت میں طہارت و پاکیزگی۔ پہلے ہم اوپر جو خوبصورت بات لکھی ہے سب سے اوپر والی لائن پر وہ پڑھتے ہیں، صفائی ایمان کی راہ دکھاتی ہے۔ اب دیکھیں ہم طہارت و پاکیزگی کی سارے حوالے سے پڑھیں گے تو صفائی ایمان کی راہ دکھاتی ہے، یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 56 کھول لیجئے، کھول لیا سب نے؟ چلیں شروع کرتے ہیں۔ طہارت کے معنی و مفہوم میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ مفہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا سمجھ میں آ جانا، اور معنی کے مطلب تو آپ کو پتہ ہے۔ طہارت کے معنی پلیدی، میل کچیل اور گندگی سے پاک ہونا۔ یہ لفظ لغوی معنی کے اعتبار سے عام ہے۔ لغوی معنی یعنی اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو یہ عام لفظ ہے طہارت۔ ان تمام اقسام پر، یہ جو پلیدی ہے، میل کچیل ہے، گندگی ہے، ان تمام اقسام پر طہارت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی میں طہارت کے مقابلے میں نجاست کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے پلیدی، گندگی، میلا اور گندا ہونا۔ پلیدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گندا ہونا، میلا ہونا۔ عربی میں اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ نجاست، اور طہارت اس کا کیا ہے؟ پاکیزگی۔ طہارت سے ہر قسم کی پاکی مراد ہے، جس میں جسم، لباس، قول یعنی بات چیت، فکر یعنی سوچیں، خیال اور آس پاس ماحول، ان سب کی پاکی اور صفائی یہ سب آ جاتی ہیں۔ جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، قول کا پاک ہونا، یعنی بہت سے لوگ گندی باتیں کرتے ہیں اور بہت سے لوگ گندے مذاق کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نجاست ہے، یہ گندگی ہے، یہ طہارت نہیں ہے۔ طہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل طور پر ایک شخص پاک صاف ہو۔ کس کس لحاظ سے پاک صاف ہو؟ جسم پاک اس کا لباس پاک صاف ہو، اس کی بات چیت پاک صاف ہو، اس کی سوچ اور فکر پاک صاف ہو، یعنی اس کے دل و دماغ میں گندے خیال نہ آتے ہوں، بری باتیں نہ آتی ہوں، اور آس پاس ماحول بھی اس کا صف کیا ہو؟ پاک صاف ہو، یعنی گھر جہاں وہ رہتا ہے وہ سب پاک صاف ہو، جہاں وہ پڑھتا ہے وہ سب پاک صاف ہو، اور جہاں وہ رہتا ہے یعنی ارد گرد کا ماحول بھی اس کا سارا کیا ہونا چاہیے؟ پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری پاکی جو ہے وہ اس کے اندر جب آئے گی تو اس کو بہترین نتائج اسے کیا ہوں گے؟ حاصل ہوں گے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ پر چلائیں گے۔ اب ہم آگے اس کی اہمیت بھی دیکھتے ہیں، طہارت و پاکیزگی کی اہمیت۔ اسلامی روایات اور اقدار زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ روایات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روایت کی جمع ہے روایات، اور روایت کیا ہے؟ کسی بات کی نقل، یعنی ہمارے بڑوں نے ہمیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سکھائیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا اور ان کی نقل کی، ان کو دیکھا اور ان کے حوالے سے وہ چیزیں سیکھیں، تو وہ روایت بن گئی ہے۔ قدر یعنی اندازہ، یعنی کون سی چیز کتنے اندازے پر کیسی ہونی چاہیے۔ تو اسلامی روایت اور اقدار زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں نظر آتی ہیں، یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں ہر شعبے میں، چاہے وہ ہماری گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ ہماری آفس کی زندگی ہو، چاہے وہ جو ہے وہ ہماری اسکول کی زندگی ہو، بچپن کا ماحول ہو، جو بھی ہمارا ٹائم پیریڈ ہے اور جہاں کہیں بھی ہم ہیں، ہمیں اسلامی روایت اور اقدار ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دین اسلام نے ہمیں جو اصول اور ضوابط دیے ہیں، ان پر کاربند ہو کر ہم ایک اعلیٰ مثالی معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اگر دین اسلام کے اصول و ضوابط کیا ہوتے ہیں؟ رولز اور ریگولیشن۔ اگر ہم دین اسلام کے رولز اور ریگولیشن مانیں گے اور اس پر کاربند رہیں گے، یعنی اس کو اپنائیں گے، اس پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو ہم ایسا مثالی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جو لوگ دوسری قومیں ہمیں دیکھیں گی اور پھر انہیں راستہ ملے گا کہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں پاکیزگی اور صفائی پر زور دیا گیا ہے، اور سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تمام کاموں میں سب سے پہلی چیز صفائی ہے، پاکی اور صفائی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام میں پاکیزگی اور صفائی پر زور دیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ لباس انسان کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی لباس انسان کا آئینہ ہوتا ہے، اگر صاف ستھرا لباس ہوگا تو وہ ہر کسی کا مرکز نگاہ ہوگا، یعنی ایک شخص بالکل صاف ستھرا آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہر شخص آپ کو جو ہے اچھی نگاہ سے دیکھے گا، اور آپ مرکز نگاہ بن جائیں گے، یعنی ہر ایک کی نظروں میں آ جائیں گے کہ کتنا صاف ستھرا ہوتا ہے یہ شخص۔
جبکہ میلے کچیلے اور گندے لباس سے انسانی شخصیت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. منفی کا مطلب ہوتا ہے نگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب کوئی شخص گندا سندا ہوتا ہے، جسم اور لباس وغیرہ اس کا پاک صاف نہیں ہوتا، تو لوگ اس سے دور ہٹتے ہیں اور اسے اچھا نہیں سمجھتے، اور اس کے لیے تمام غلط خراب چیزیں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں. ان کا گھر بھی گندا ہوگا، یہ خود کتنے گندے ہیں، پتہ نہیں ان کے خیالات کیسے ہوتے ہوں گے. تو لوگ ان کے بارے میں اس طرح کی سوچیں رکھتے ہیں. جسم، لباس، گھر اور علاقے کو گندگی اور غلاظت سے پاک رکھنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ یہ سب طہارت و پاکیزگی کا حصہ ہیں. طہارت و پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. سورہ توبہ آیت نمبر 108 ہے. اللہ اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کس کو پسند کرتے ہیں؟ پاک صاف رہنے والوں کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے تو ہمیں پاک صاف رہنا ہوگا. طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس میں بھی اسلام نے بڑی حکمت رکھی ہے، یعنی اس میں بڑے راز پوشیدہ ہیں. اگر ہم جسمانی طور پر پاک اور صاف رہیں گے، گھر اور محلے کو صاف ستھرا رکھیں گے، تو صفائی کا اثر ہمارے دلوں پر پڑے گا. ہمارے دل بری عادتوں سے صاف ہو جائیں گے. ہمارے ظاہر کا اثر باطن پر پڑے گا. اگر ہم بالکل اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک صاف رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حضور عبادتیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہماری عبادتیں بھی جب ہی قبول ہوتی ہیں جب ہم پاک صاف ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. صرف نماز قبول نہیں ہوگی بلکہ کیا ہے، قبر میں اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص واش روم جاتا ہے اور اس کے اوپر پیشاب کی چھینٹیں آ جاتی ہیں تو وہ ناپاک ہو گیا، اور اگر وہ احتیاط نہیں کرتا تو عذاب قبر ہوگا اس کو. اگر وہ پیشاب کی چھینٹوں کو اپنے اوپر آنے دیتا ہے تو اس کے اوپر عذاب قبر ہوگا. تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو نجاست ہے اس سے تو مسلمان اچھی طریقے سے دور رہیں. اور اللہ تعالیٰ نے، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایک قبیلہ تھا مدینہ میں، قبا، مسجد قبا جہاں ہے وہاں کے رہنے والے. آپ سعودیہ میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد قبا حضور پاک نے بنائی تھی، تو اس کے پاس جو رہنے والے لوگ تھے بڑے پاک صاف رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت پاکی اختیار کرتے ہیں. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ پتھر کے ڈھیلے سے بھی جو ہے وہ جب ہم واش روم سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ پتھر کے ڈھیلے سے بھی صفائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پانی سے بھی جو ہے وہ نجاست دور کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی. تو کیا ہے کہ جب ہم پاک صاف رہیں گے تو اس میں حکمت کیا ہے کہ جب ہم پاک صاف رہیں گے تو ظاہر ہے ہمارے اوپر ہمارے اندر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ہمارے دل پاک صاف ہو جائیں گے، ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی اور برائیاں ہم سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں اور موذی امراض سے ہم محفوظ رہیں گے. موذی امراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان لیوا امراض، یعنی جس سے انسان مر جائے. موذی امراض سے محفوظ رہیں گے، مطلب صاف ستھرے رہیں گے تو تمام بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور ہلاکت والی بیماریاں یعنی ایسی بیماریاں جس سے انسان کی جان چلی جائے اس سے بھی ہم کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے. پاکیزگی اور صفائی کی تو اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. یعنی وہی شخص ایمان والا ہو سکتا ہے جو پاک صاف رہے گا. ایمان کا حصہ ہے، جتنا ہم پاک صاف رہیں گے اتنا ہی ایمان ہمارا بڑھے گا. نبی کریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی اختیار کرنے میں اعلیٰ نمونہ تھے. یعنی اعلیٰ نمونہ تو بہترین مثال قائم کی ہے اس بات سب نے پاکی اور صفائی پاک صاف رہنے کی، اور اپنی امت کو پاک صاف رہنے کا حکم فرمایا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جسمانی صحت کا دار و مدار صفائی و پاکیزگی پر ہے، اور پاک صاف رہنے کی وجہ سے دل و دماغ صحت مند رہتے ہیں اور اچھی باتیں سوچ میں آتی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے اندر سے بندہ پاک صاف ہوگا، اچھی سوچ اختیار ہوگی، دلوں میں اچھی باتیں آئیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کے قریب ہو جاتے ہیں. اسلام نے صفائی، پاکیزگی اور طہارت سے متعلق ہمارے یہ چند اہم رہنما اصول وضع کیے ہیں. وضع مطلب ہوتا ہے بنائے ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دین اور دنیا دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں. سرخرو یعنی کامیاب ہو سکتے ہیں. طہارت کے اصول و فوائد.
اب طہارت کے اصول بھی یہاں پر بتائیں اور اس کے فوائد بھی بتائیں، کیا کیا فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم صاف ستھرے رہیں گے تو جراثیم نہیں آئیں گے، اور جراثیم جب نہیں آئیں گے تو ہم بیمار بھی زیادہ نہیں پڑیں گے۔ طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہاں ہم نے پڑھا نا واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جو شخص پاک صاف رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نماز جیسی اہم عبادت کا دار و مدار طہارت و پاکیزگی پر ہے۔ طہارت و پاکیزگی کے بغیر نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح اور قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص پاک صاف نہیں ہے اور گندا ہے، ناپاک ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہیں، یا اس نے وضو نہیں کیا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ شخص عذاب قبر کا مستحق ہوگا، یعنی ایسے شخص پر آگ کا عذاب ہوگا قبر میں۔ تو اس لیے نماز پاک صاف رہتے ہوئے اور باوضو پڑھنی چاہیے۔ تو اتنا اہم ہے پاک صاف رہنا کہ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی شخص پاک صاف نہیں ہوگا، اس جگہ پر اس کا گھر پاک صاف نہیں ہوگا، جہاں میں نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک صاف نہیں ہوگی، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے والے انسان کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور صفائی نہ کرنے والے شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ مسجد میں باوضو رہنے والے طہارت والے شخص کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ جو شخص باوضو رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ ناپاکی اختیار کرنے کی صورت میں فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں ختم کرتے ہیں۔ یعنی اب جو شخص ناپاک رہتا ہے، گندا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعائیں نہیں کرتے، اور جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کسی بھی شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے حکم سے کام ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب فرشتے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے پاک صاف رہیں تاکہ فرشتے ہمارے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، اور وہ دعا لازماً قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے اس شخص کے لیے فرشتوں کو حکم دے گی کہ اس کے لیے دعا کرو۔ تو جب فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے تو فرشتوں کی دعا تو لازماً کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ اور فرشتے اس کے لیے، اس کی غلطی ہو جائے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اسلام نے منہ اور دانتوں کی صفائی پر زور دیا ہے۔ مسواک کی اہمیت و فضیلت کئی احادیث بھی بیان کی گئی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسواک کرنا منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ یعنی جب بندہ کوئی مسواک کرتا ہے، مسواک ہوتی ہے آپ کی یہ جو درختوں کی، نیم کے درخت کی ٹہنی توڑ لیں، یا پیلو کا ایک درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنی توڑ لیں، اور اس سے مسواک کی جاتی تھی پرانے زمانے میں۔ اور مسواک سنت ہے، آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسواک کرتے ہیں، اور دانتوں کی صفائی مسواک کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو ہر نماز سے پہلے بھی اگر کوئی شخص مسواک کرتا ہے تو نماز بہترین نماز ہوتی ہے وہ۔ اور مسواک کرنا منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوج بھیجی کسی علاقے میں اس جگہ کو فتح کرنے کے لیے۔ اب وہاں پر سارے مسلمان گئے، فوج گئی وہاں پر، اسلامی فوج، وہاں پر جا کے انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بار بار یہ کہلوا کے بھیج رہے تھے کہ اور فوجی بھیجیے، اور کمک بھیجیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بار بار بات آ رہی تھی کہ اور لوگوں کو بھیجیے اور فوجی دستے بھیجیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہوتے تھے اور وہ جگہ فتح ہو جاتی تھی اور اللہ کی مدد آتی تھی، یہ فتح کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کے چیک کرو کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب وہ وہاں گئے تو انہیں اندازہ ہوا، انہوں نے دیکھا تو وہ لوگوں نے مسواک کرنا چھوڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا سنت کی طرف واپس پلٹو، مسواک کرو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ تو پھر سب نے صبح اٹھے اور سب نے جو ہے وہ درختوں کی لکڑیاں کاٹنا شروع کی، اور جو ٹہنیاں توڑنا شروع کی، کچی ٹہنی توڑنا شروع کی۔ جب وہ توڑ رہے تھے، کچی ٹہنیاں جو ہے وہ توڑ رہے تھے اور اپنی مسواک کا بندوبست کر رہے تھے، تو وہاں دشمن نے دیکھ لیا اور وہ دیکھ کے دہشت زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں مسلمان اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ جب ہم کوئی سنت پوری کرتے ہیں اور صفائی و پاکی کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمیں نصیب ہوتی ہے۔
ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے. اور وہی ہوا کہ پھر فتح کرنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا، کیونکہ پھر لوگوں نے کیا ہے اپنے دانتوں کی صفائی کی اور پاکی اور صفائی اختیار کی، طہارت اختیار کی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. اور سنت چھوڑ دی تھی تو اس لیے وہ سنت بھی پوری ہوئی، تو پھر وہ علاقہ آسانی سے کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا. تو اس لیے پاک صاف رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہر معاملے میں. اب اگر ہم پاک صاف نہیں رہیں گے، صاف ستھرے نہیں رہیں گے، اور صرف صاف ستھرا رہنا کافی نہیں ہے بلکہ پاک رہنا کافی ہے. یعنی اب میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتا دیا تھا، جسم صاف ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے، جسم پہ کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے. جیسے واش روم جائیں تو دھیان رکھیں کہ ہمارے اوپر پیشاب کی چھینٹیں نہ آئیں اور کوئی گندگی ہمارے اوپر لگی نہ رہ جائے. بہت سے بچے کیا ہے جلدی جلدی جاتے ہیں اور جلدی جلدی واپس آ جاتے ہیں، صحیح طریقے سے صفائی نہیں کرتے، دھوتے نہیں ہیں اور جلدی سے واپس آ گئے. اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ گندے نہ ہوں، آپ کا جسم پاک صاف ہو اور صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے آپ نہائیں. دوسری چیز کیا ہے؟ لباس پاک صاف ہونا چاہیے. دھیان کریں کسی ایسی جگہ نہ بیٹھیں جہاں سے آپ کے کپڑے ناپاک اور گندے ہو جائیں. قول، باتیں آپ کی پاک صاف ہونی چاہیے، گندے مذاق نہ کریں، گندی باتیں نہ کریں. خیال، آپ کے دل و دماغ پاک صاف ہونے چاہیے کہ کسی قسم کا کوئی گندا خیال اگر دل میں آ رہا ہے، شیطان ڈال رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کے اسے جھٹکیں تاکہ آپ کا دل و دماغ پاک صاف رہے. آس پاس کا ماحول بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کمروں میں اپنے گھروں میں گندگیاں نہ کریں. کھایا پیا اور وہیں کچرا پھینک دیا تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ اور اللہ تعالیٰ تو ہر آن ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں کون میرا بندہ کیا کر رہا ہے. تو ہم جب گندگیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، تو پھر اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ اور جب اللہ کی محبت نہیں ملے گی تو اللہ کی مدد بھی نہیں ملے گی. تو اپنے گھروں کو پاک صاف رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، کچرا بھی نہ ہونے دیں. اپنے اسکول کا صاف ستھرا رکھیں، اپنی کلاس کو، اپنی ڈیسکس کو، اپنے بیگس کو، ان تمام چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں. اپنی کاپیز کو صاف ستھرا رکھیں، انہیں گندا نہ کریں. تو یہ پوری صفائی اختیار کرنی ہے. ماحول کے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے بیگس، آپ کی کمرے، آپ کی چیزیں، آپ کے جہاں کہیں آپ موجود ہیں. ایون اگر آپ پارک میں ہیں، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، تب بھی وہاں کچرا نہ کریں. حضور پاک نے منع فرمایا ہے اپنے راستوں میں کچرا مت پھینکو. یہ حضور پاک نے منع فرمایا کہ راستوں میں کچرا مت پھینکو. تو اب یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں آپ تو ایسے کر کے اڑا نہ دیں، بلکہ اسے ہاتھ میں دبا کر رکھیں اور اپنے گھر میں لا کے ڈسٹ بن میں ڈالیں. تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں کس کی مدد چاہیے؟ اللہ کی مدد چاہیے اور اللہ کی محبت چاہیے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا. یہی حکمت ہے، یہی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی میں یہی حکمت ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمیں چاہیے. جب کوئی شخص صاف ستھرا رہے گا، پاک صاف رہے گا، تو اسے اللہ کی مدد نصیب ہوگی، اس کی عبادتیں قبول ہوں گی، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے. یہ ساری چیزیں اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں پاک صاف رہنا ہوگا. لباس صاف ستھرا اور پاک صاف ہونا چاہیے. اسلام نے جہاں جسم و لباس کی صفائی پر زور دیا ہے، وہاں ذہنی، باطنی اور روحانی پاکیزگی کا بھی درس دیا ہے. دیکھیں، جسم و لباس کی صفائی پر بھی زور دیا ہے، وہاں ذہنی، باطنی، اندر سے بھی ہم پاک صاف ہونے چاہیے، ہماری روح پاک صاف ہونی چاہیے، ہمارے دل و دماغ میں گندے خیالات نہ آئیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے بھی درست ہونے چاہیے. عقیدے کی بھی گندگی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ شرک میں ملوث ہو جائے. اب یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ اندر سے ناپاک ہیں، کیونکہ ان کے اوپر پھر وہ ظاہر غلاظتیں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ ہی پر ڈپینڈنٹ ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے. تو عقیدہ توحید پر برقرار رہیں. عقیدے کی بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہماری ساری مدد کس کی طرف سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اور ہمیں ڈپینڈنٹ کس پر ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہو رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں. اور یہ تمام چیزیں، یہ کتابیں، قرآن مجید پر ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ ساری چیزیں ہماری کیا ہیں؟ درست ہونی چاہیے. تو بھی یہ کیا ہے؟ پاکی کہلائے گی. صاف ستھرا اور پاکیزہ ماحول، اچھی صحبت اور برے ماحول سے اجتناب ایک طرف انسانی عادات و اطوار اور اس کے خیالات پر اچھا اثر ڈالتے ہیں، تو دوسری طرف انسان سے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں. اب ایک یہ کہ خود بھی پاک صاف رہیں، پاکیزہ ماحول، آپ کے گھر میں بھی آپ کوشش کریں کہ پاکیزہ ماحول ہو. کوئی گندی بات نہ کریں،
کسی قسم کی گندی چیزیں ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، ہمارا گھر بھی صاف ستھرا رہے، ہم خود بھی صاف ستھرا رہیں، یہ ہر کوئی کوشش کرے۔ اور جہاں کہیں بھی کوئی گندی بات ہمارے گھر میں ہو رہی ہو، ہمیں منع کرنا ہے کہ ہمیں گندے مذاق بھی نہیں کرنے اور گندی باتیں بھی نہیں کرنی۔ اچھی صحبت اختیار کریں۔ اچھی صحبت یعنی آپ کے دوست بھی صاف ستھرے پاک صاف لوگ ہونے چاہیے، گندے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے آپ نے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ کون سچے لوگ؟ جو اللہ کے دین پر، اللہ کے کہنے پر چلنے کی کیا کرتے؟ کوشش کرتے، اور وہ سارے صفائی نظر آتی ہے ان کے اندر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، جسم، لباس، سوچ اور ماحول، ان کا ہر چیز پاک صاف ہونی چاہیے، عقیدے درست ہونے چاہیے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ برے ماحول سے اجتناب، بچنے کی کوشش کرو۔ کہیں اگر برا ماحول ہے، گندے لڑکے ہیں، گندے لوگ ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک طرف انسانی عادات و اطوار اور اس کے خیالات پر اچھا اثر ڈالتے ہیں یہ، یعنی اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہماری سوچ اچھی رہتی ہے۔ اگر ہم گندے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، گندے ماحول میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے جو ہے وہ باہر نکل کے زیادہ تر وقت جو ہے وہ گلیوں میں گزارتے ہیں، یا ہر وقت باہر رہتے ہیں۔ ہر وقت باہر نہیں رہنا چاہیے، گھر میں رہنا چاہیے۔ اپنے گھر میں رہیں اور اپنے گھر میں بھی ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اپنے خیالات کو پاک صاف رکھیں، اور ایسے چینلز اور ایسی چیزیں نہ دیکھیں جس میں گندگی آ رہی ہو۔ اچھے چینلز دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہوں، حضور پاک کی باتیں ہو رہی ہوں، وہ پاک صاف ماحول آپ کو اس طرح گھر میں بھی مل جائے گا۔ دین کی کوئی بات ہو رہی ہو، لیکن اگر آپ نے گندا ماحول اختیار کیا، یعنی ٹی وی پہ بھی گندگی دیکھی، تو وہ آپ کا ماحول گندا ہو جائے گا۔ تو اس گندے ماحول سے اپنے آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے تو ہمارے خود بخود ہم سے کیا ہوں گے؟ اچھے اعمال صادر ہوں گے، ہم خود بخود نیکی کے راستے۔ ابھی ہم نے سب سے پہلی بات کیا پڑھی تھی؟ صفائی ایمان کی راہ دکھاتا ہے۔ جب ہم ساری چیزیں یہ اختیار کریں گے، خود بخود ہم نیکیوں کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کون لے کر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا ہمارا نیکیوں کے لیے۔ طہارت و پاکیزگی اپنانے سے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رہتا ہے، ماحولیاتی آلودگی میں بھی خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے۔ اب جب ہم طہارت و پاکیزگی اختیار کریں گے اور ماحول کو اپنے گندا نہیں ہونے دیں گے، راستوں میں کچرے نہیں پھینکیں گے، گندگی نہیں کریں گے، اپنے گھر کا کچرا دوسرے گھر کے آگے نہیں ڈالیں گے، یہ ساری گندی چیزیں ہیں، تو کیا ہے کہ جب ہم یہ سارا کچھ نہیں کریں گے تو ماحولیاتی آلودگی، یعنی یہ جو پولوشن ہمارے ہر وقت ہوتا ہے نا، اگر آپ باہر نکلیں تو گندگی ہے اور آپ کے جو ہے وہ فضا خراب ہو رہی ہے، فضا میں گندگی ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو اتنا دھواں ہے، مٹی ہے، یہ ساری ماحولیاتی آلودگی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ جگہ جگہ کچروں کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے جس طرح ہم رہ رہے ہیں۔ اسلامی معاشرہ تو کیا ہے کہ ہر طرف صفائی نظر آئے، اور ہر طرف صفائی جب نظر آ سکتی ہے جب ہر کوئی صفائی کا خیال رکھے، اس طرح کچرے نہ پھینکتا پھرے۔ اب کیا ہے کہ سب مکمل طور پر صحیح طریقے سے پاک صاف رہیں گے تو ماحول پورا کیا ہو جائے گا؟ پاک صاف ہو جائے گا، اور ہمیں بھی ارد گرد میں جاتے ہوئے کوفت نہیں ہوگی۔ ابھی ہم کہیں پل پر چڑھیں یا آپ جو ہے وہ کسی گلی میں گزر رہے ہو تو کچروں کے ڈھیر ہیں، پان کی پیکوں کی نشانات ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا گندے گندے جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، تو آپ کو خود کو تاہٹ ہونے لگتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں اس سے سبق یہ ملا کہ طہارت و پاکیزگی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور قرآن مجید اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احادیث مبارکہ پر دل و جان سے عمل کریں، اور دنیاوی و اخروی زندگی کو کامیاب بنیں۔ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آتی تھی، اور اخروی زندگی یعنی ہماری آخرت کی زندگی میں بھی ہمیں کیا نصیب ہوگی؟ کامیابی نصیب ہوگی۔ ہم آسانی سے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت دی ہیں، ان میں طہارت و پاکیزگی بھی شامل ہے۔ اسلام نے طہارت و پاکیزگی اور صفائی کی بڑی تاکید کی ہے۔ تاکید کا مطلب ہے بڑا زور دیا ہے۔ طہارت و پاکیزگی میں بدن، لباس، گھر، محلہ، علاقہ، ان سب کو صاف رکھنا اور ان کو میل کچیل اور گندگی سے محفوظ رکھنا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اور صفائی کو پسند فرماتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ چلے ہم مشق کی طرف آ جاتے ہیں، مندرجہ سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا کیا ہے؟ طہارت و پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کی بک میں موجود ہے۔ طہارت و پاکیزگی سے ہر قسم کی پاکی مراد ہے۔
اس میں جسم، لباس، قول، فکر، خیال اور آس پاس وہ ماحول، ان سب کی پاکی اور صفائی شامل ہے۔ آپ نے یہاں سے لکھنا ہوگا، صفحہ نمبر 56 پر ہے۔ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت بیان کریں۔ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت ہے، صفحہ نمبر 56 پہ ہی ہے۔ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت پہ تیسری لائن پر دیکھیے، اسلام میں پاکیزگی اور صفائی پر زور دیا گیا اور اس کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ 5ویں لائن پر آگے، جسم، لباس، گھر اور علاقے کو گندگی اور غلاظت سے پاک رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ طہارت و پاکیزگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یحب المطہرین، سورۃ توبہ آیت نمبر 108، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب صفحہ نمبر 57 پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی میں بڑی حکمت رکھی ہے۔ اگر ہم جسمانی طور پر پاک و صاف رہیں گے، گھر اور محلے کو صاف ستھرا رکھیں گے، تو صفائی کا اثر ہمارے دلوں پر پڑے گا، ہمارے دل بری عادتوں سے صاف ہو جائیں گے، ہمارے ظاہر کا اثر باطن پر پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں اور موذی امراض سے ہم محفوظ رہیں گے۔ پاکیزگی اور صفائی کی تو اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پاک کو صاف رہنے کے کوئی بھی 2 فائدے بیان کریں۔ اب آپ نے کوئی سے بھی 2 یہاں سے اپنی پسند کے فائدے جو ہیں وہ اٹھا کے لکھ لینے ہوں گے، یا آپ خود لکھیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ آپ لکھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی سے متعلق ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، طہارت پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت و پاکیزگی سے متعلق اسلام کے رہنما اصولوں میں سے کوئی بھی 3 اصول ذکر کریں۔ اب آپ نے یہاں سے طہارت و پاکیزگی کے کوئی بھی 3 اصول لکھنے ہوں گے۔ کون سے اصول ہیں؟ اسلام نے منہ اور دانتوں کی صفائی پر زور دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسواک کرنا منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ نماز جیسی اہم عبادت کا دار و مدار طہارت و پاکیزگی پر ہے۔ طہارت و پاکیزگی کے بغیر نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں صحیح اور قبول نہیں ہوتی۔ اسلام نے جہاں جسم و لباس کی صفائی پر زور دیا ہے، وہاں ذہنی، باطنی اور روحانی پاکیزگی کا بھی درس دیا ہے۔ ذہنی، باطنی کا مطلب ہوتا ہے اندر کی ہماری کیفیت، اور روحانی یہ جو ہماری روح ہے وہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ یعنی ہماری روح پر کیسے پاک صاف ہوگی؟ روح ایسے پاک صاف ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، تو ہمارے دل پر سیاہ دھبا آ جاتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ہمارے دل پر سیاہ دھبا آ جاتا ہے۔ اب جب ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ سیاہ دھبا دور ہو جاتا ہے، تو دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے دلوں کو پاک نہیں کرتے اور استغفار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو روح ہے وہ گندگی اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری روح گندی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارا جسم گندا ہوتا ہے، اسی طرح ہماری روح بھی کیا ہو جاتی ہے؟ گندی ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ بیمار پڑ جاتی ہے، یعنی اب اسے اچھی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ کوئی ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے نا، جیسے آپ اچھی باتیں بتائیں، اللہ کا کلام سنائے، وہ کلام سننا نہیں چاہتا، قرآن سننا نہیں چاہتے، کیوں؟ اندر سے روح گندی ہو چکی ہے۔ اور اب وہ اس کی کانوں میں اتنی، یعنی ہماری روح کے بھی کان ہوتے ہیں، ہماری روح کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری روح جو ہے وہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر پاک صاف ہے تو سچی بات فوراً اس کو اچھی لگے گی، قرآن سننے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اگر روح گندی ہوگی تو قرآن سننے میں مزہ نہیں آئے گا، دل نہیں لگے گا قرآن سننے میں، اور نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، اسلام کی تمام باتیں بری لگنے لگے گی۔ تو اس کا مطلب ہے روح گندی ہوئی ہوئی ہے۔ تو روح کو پاک صاف رکھنا بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور روح کیسے پاک صاف آئے گی؟ جہاں آپ کی سے کوئی گناہ سرزد ہو، آپ فوراً کیا کریں؟ معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ حدیث کے حوالے سے ہے، کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین توابون، بنی آدم کی تمام اولاد خطا کار ہیں، یعنی گناہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بہترین اس میں وہ ہیں جو فوراً کیا کرتے ہیں؟ استغفار، اپنی سے بھرپور کوشش کرتے ہیں گناہ نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو فوراً معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ان کی روح پاک صاف رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ استغفار نہیں کرتے تو ان کی روحیں بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ گندی اور ناپاک ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وہ بیمار پڑ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وہ اندر انسان چلتا پھرتا تو انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر روح اس کی کیا ہو چکی ہوتی ہے؟ مر چکی ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ چلتے پھرتے مقبرے بن گئے ہیں، یعنی جیسے قبر ہوتی ہے نا، قبر میں انسان کو ہم دفن کر دیتے ہیں، اسی طرح روح اس انسان کے اندر دفن ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں۔
تو وہ دکھائی تو دے رہے انسان، لیکن وہ انسان نہیں رہے اب، اور ان کے اندر روح کیا ہو چکی ہے؟ مر چکی ہے۔ اصل انسان روح کی وجہ سے، تبھی تو اچھا انسان ہوتا ہے نا، تو اسے اچھی باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ اچھے کام کرنے کو اس کا دل چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ انسان ہے۔ ورنہ کیا ہے، انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں، سارا کچھ وہی کرتے ہیں۔ لیکن انسان ہونا کیا ہے کہ اسے اچھی باتیں اچھی لگیں اور بری باتیں بری لگیں۔ جتنی اچھی باتیں اچھی لگیں گی، قرآن میں مزہ آئے گا اور نماز میں دل لگے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ انسان ہے، اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے، اچھی باتوں کو وہ جانتا ہے، اچھی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ انسان ہے اور اس کی روح کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 یہ آپ نے خود کرنے ہوں گے، ایک دفعہ سبق دوبارہ پڑھ لیجئے گا تو یہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کرنا۔ اور دیکھیے سب سے نیچے بہت پیاری بات لکھی ہے یہاں پر صفحہ نمبر 60 پر، النظافۃ من الایمان، یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے، صفائی ایمان میں سے ہے۔ انہوں نے ترجمہ حصہ کر کے کیا ہے النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان ہوگا تو بندہ کیا ہے؟ صاف ستھرا ہوگا، اور صاف ستھرا ہوگا تو ایمان اس کے اندر آ سکتا ہے۔ یہ تھا آپ کا سبق طہارت و پاکیزگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔